الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لائق صد احترام حاضرین محترم، ہماری جمعۃ المبارک کی گفتگو کا موضوع چل رہا ہے اصلاح دل، یعنی دل کی اصلاح۔ جب کسی شخص کو دل کی اصلاح نصیب ہوتی ہے، یعنی دل اس کا پاک ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی دل کو وسعت اور ایک نور عطا کرتا ہے، جس کی مدد سے آدمی اپنے اعمال کو دیکھ لیتا ہے اور جانچ لیتا ہے کہ اس کا کون سا عمل درست ہے اور کون سا عمل غلط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مزید تزکیہ نفس ہوتا ہے تو یہ صلاحیت بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ دوسروں کے دلوں کے احوال کو جاننے لگتا ہے، یعنی دوسروں کے دلوں پر بھی نگاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ چیز تزکیہ نفس یا اصلاح دل یہ تقوی سے حاصل ہوتی ہے، پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت پیدا کر دے گا۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو یہ صلاحیت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کا دل صحیح اور غلط کی پہچان کرنے لگتا ہے، اور جب یہ صحیح اور غلط کی پہچان کا سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ، ریگولرٹی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو نہ صرف بندے کی اپنے دل پہ نگاہ ہوتی ہے بلکہ دوسروں کے دلوں کے احوال بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم اعطنی قلبی نوراً، اے اللہ میرے دل کو نورانی فرما دے، میرے دل کو نور عطا فرما دے، وسمعی نوراً، میرے کانوں کو نور کر دے، وبصری نوراً، اور میری آنکھوں کو نور کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاہے گاہے دعا ہوتی تھی۔ ظاہر ہے اللہ نے تو آپ کے دل کو بھی نورانی فرما دیا، آپ کی آنکھوں اور کانوں کو بھی نور فرما دیا، یعنی آپ کی آنکھ کے اور آپ کی کانوں کے اور آپ کے دل کے پردے ہٹا دیے، اور نور کی صورت میں آپ غیب اور ظاہر سب کو جانتے تھے۔ اس قسم کی دعا یا اس قسم کے کلمات سے دعا فرمانا یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ لوگوں تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ
اللہ سے نور عطا کیے جانے کی دعا بھی کیا کرو، تاکہ جب دلوں کو نور نصیب ہوتا ہے تو دل روشن ہوتے ہیں، اور دلوں کو نور کا نصیب ہونا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل اپنے احوال پر اور دوسروں کے احوال پر نگاہ رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان النور اذا قذف به القلب اتسع له الصدر وانشرح۔ جب دل میں اللہ نور ڈال دیتا ہے تو اس سے بندے کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا انشراح صدر ہو جاتا ہے، اور اس کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کی نگاہ بھی نصیب ہوتی ہے، جو اللہ نے ہر مومن کو عطا کی ہے، کہ ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ جب وہ آنکھیں کھلتی ہیں تو بندے کو اپنے احوال کا، اپنی حالت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور دوسروں کے احوال اور دوسروں کے دلوں میں ہونے والی واردات اور دوسروں کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ۔ مومن کی نگاہ فراست سے ڈرا کرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ عرش پہ ہونے والی چھیڑ چھاڑ کو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ فراست مومن ہے۔ مومن اپنی نگاہ فراست سے وہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے، اور اس کی نگاہ کی فراست وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں، کیونکہ جب فراست مومن نصیب ہوتی ہے تو یہ پھر ایک عام سی شے رہ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن کی فراست قرار دے کر عام لوگوں کو، جن کو فراست یا بصیرت نصیب نہیں ہوتی، انہیں مومن کی فراست سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، کہ وہ دلوں کے احوال جانتے ہوتے ہیں، اور دلوں میں بعض اوقات بڑے عجیب و غریب خیالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور مومن کی فراست ان خیالات کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی فراست سے ڈرنے کا حکم دیا کہ جس بندے کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، بسا اوقات اس کے بارے میں دل غلط خیال میں مبتلا ہوتا ہے، تو فرمایا اس کی فراست سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اسی کے ہاتھوں بے عزت ہو جاؤ، وہ کہے کہ میرے پاس بیٹھ کر میرے خلاف تیرے دل میں بغاوتیں اٹھ رہی ہیں، میرے خلاف تیرے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نور سے دیکھنے کی صلاحیت یہ مومن کو نصیب ہوتی ہے، اس مومن کو جس کو تقوی نصیب ہوتا ہے، جس کو تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے، اور جس کے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ دل مرکز ہے ہر چیز کا، نور کا بھی، نورانیت کا بھی، اور شیطانیت کا بھی۔ جب دل نور سے بھر جاتا ہے تو پھر نگاہیں غیب دیکھنے لگتی ہیں، کان دور سے ہونے والی باتوں کو سننے لگتے ہیں۔ یہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر ایران کے علاقے نہاوند میں لگی ہوئی جنگ میں اپنے کمانڈر ان چیف کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا
یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ تو آپ نے یہ بات بارہا سنی ہے کہ جناب ساریہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی آواز سن کر محسوس کیا کہ شاید حضرت عمر پیچھے آ گئے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، فوجیں تو اگلے آگے دیکھ رہی تھیں، جناب ساریہ نے اس آواز کو سن لیا تو متوجہ ہوئے، تو پیچھے دیکھا دشمن حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو جناب ساریہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین حضرت عمر نے وہ یہاں تشریف نہیں لائے، لیکن وہ مدینہ میں بیٹھ کے ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ کہ کہیں تمہاری غفلت میں اور تمہارے عدم توجہ کی وجہ سے دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ کا مدینہ میں بیٹھ کر ایران کی سرزمین پر ہونے والے حالات کو دیکھ لینا اور وہاں پہ حکم جاری کر دینا، یہ نگاہ مومن ہی تو ہے، یہ فراست مومن ہی تو ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان عالی شان کے ساتھ وضاحت فرما دی ہے، اتقوا بفراست المومن ینظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب آنکھوں میں نور آ جاتا ہے تو پھر پردے اٹھ جاتے ہیں، قرب و بود مٹ جاتا ہے، اور بندے کی آنکھیں اور بندے کے کان ہزاروں میل تک پیغام رسانی کر بھی سکتے ہیں اور ہزاروں میل سے آنے والی آواز کو سن بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ساری بات دل کی اصلاح کی ہے، دل کو ٹھیک کرنے کی ہے۔ دل جس قدر ٹھیک ہوتا ہے بندے کے اعمال و احوال ٹھیک ہوتے ہیں، اور جس قدر دل پر وہ ایک ثقل، ایک بوجھ اور ایک بدعمالیوں کا پردہ ہوتا ہے، غفلت کا پردہ ہوتا ہے، تو پھر بندے کو غلط کر کے بھی بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، گناہ کر کے بھی بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور نافرمانی کر کے بھی دلوں کو بڑی طمانینت، لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، ہم نے بڑا انجوائے کیا، حالانکہ وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، غفلت کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہلاکت کی باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن نام دے رہے ہوتے ہیں ہم نے ریفریشمنٹ کیا، ہم نے جناب انجوائے کیا، اور بعض اوقات اسی انجوائے میں، اسی سیر و سیاحت کے عالم میں اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے اور توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، اور اللہ کی طرف توجہ کا موقع بھی نہیں ملتا۔ یہ آپ دیکھ لیں جو پچھلے دنوں حادثہ ہوا، وہ 18-17 لوگ یکا یک سیلاب کی نظر ہو گئے اور پانی کی نظر ہو گئے، اور وہ سیر و سیاحت میں تھے، وہ اپنے طور پہ انجوائے کر رہے تھے اور مزے اڑا رہے تھے، غفلت میں مبتلا تھے، اللہ نے موقع ہی نہیں دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت پہنچ آئے گی اگرچہ تم قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ تو اسباب پھر ایسے بنتے ہیں، لہذا دلوں پہ نگاہ رکھا کریں، دلوں پہ توجہ کیا کریں، اور دلوں کی اصلاح کی کوشش کیا کریں، تاکہ دل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو سب غلط ہے، اور پھر غفلت ہے، پھر ہلاکت ہے۔ اس کی وضاحت ایک دو بزرگوں کے واقعات سے، صحابہ کے واقعات سے میں نے پہلے یہ بات بیان کر دی ہوئی ہے، حضرت یہ پہلے بھی بیان کیا ہے، لیکن آپ کے استحضار کے لیے، آپ کی یاد دہانی کے لیے اور گفتگو کے ساتھ مناسبت قائم کرنے کے لیے دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ مشہور صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میں گھر سے نکلا کہ جا کر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ گھر سے نکلا، راستے میں ایک خوبصورت عورت پہ نگاہ پڑی، شیطان نے مجھے ادھر متوجہ کر دیا اور میں نے اسے ذرا غور سے دیکھ لیا، بس وہ بھی گزر گئی، میں بھی گزر گیا، بس غور سے دیکھا تھا۔
بارگاہ عثمان ذوالنورین میں حاضر ہوا، آپ نے دیکھتے ہی غضبناک ہو کر کہا، لوگ زنا کر کے عثمان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا حضرت اللہ خیر کرے، آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کہا نہیں، وحی نہیں نازل ہوتی، وحی بند ہو گئی، لیکن نگاہ مومن اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ تو جناب یہ حضرت انس بن مالک صحابی رسول اور خادم رسول کا واقعہ ہے، اور غصے کا اظہار کون کر رہا ہے؟ حضرت عثمان ذوالنورین خلیفۃ المومنین امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کہ انہیں نگاہ فراست حاصل ہے، اور اس نگاہ فراست نے جناب انس بن مالک کے چہرے کو دیکھ کر یہ فرما دیا کہ لوگ زنا کر کے میرے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ نگاہوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ یہ نگاہ ہوتی ہے جسے نگاہ فراست کہتے ہیں، اور یہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب دل کی آنکھ کھلتی ہے۔ دل کی آنکھ جب کھلتی ہے، دل بینا بھی خدا سے کر طلب، علامہ نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا۔ دل کا نور جب نصیب ہوتا ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم اعطنی قلبی نوراً، اے اللہ مجھے دل کا نور عطا کر دے۔ جب دل کا نور عطا ہوتا ہے تو پھر دل کی نور والی نگاہ کھلتی ہے، اور جب کھلتی ہے تو پھر ظاہر تو ظاہر ہے، دیوار کے پیچھے کا بھی علم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دلوں کے احوال معلوم ہو جاتے ہیں، نہ صرف اپنے دل کے بلکہ دوسروں کے دلوں کی جو واردات ہیں، جو خیالات ہیں، اس کا علم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خراز ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا، مسجد حرام میں، دیکھا ایک فقیر ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اور بھکاری لگ رہا ہے، سوالی لگ رہا ہے۔ میں نے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا، یا شیطان نے خیال ڈال دیا، آتا ہے ایک جبلی اور فطرتی بات ہے، کہتے ہیں میرے اس کو دیکھ کے میرے دل میں خیال آیا کہ اس قسم کے لوگ عوام پر بوجھ ہیں، کہ یہ ہٹا کٹا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ لوگ اس کو پال رہے ہیں، لوگ اس کی کفالت کر رہے ہیں، تو اس قسم کے لوگ عامت الناس پر بوجھ ہیں، معاشرے پر بوجھ ہیں۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس سے گزرا، یہ خیال پہلے آیا، اس کو دیکھتے ہی اس کے پاس سے گزرا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابو سعید اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، ان باتوں سے پرہیز کرو جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ادھر ہی توبہ کی کہ اوہو میں تو غلط فہمی میں مارا گیا، غفلت اور جہالت میں مارا گیا، یہ تو اس لباس میں کوئی صاحب نظر کھڑا ہے، کوئی فراست مومن والا کھڑا ہے کہ جو میرے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جان رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً توبہ کی، وہ بھی دل ہی دل میں توبہ کی۔ جب میری توبہ قبول ہو گئی تو اس نے تھپکی دے کے کہا اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ میں نے کہا عجب بات ہے، عجب آدمی ہے، اتنی نگاہ مومن اور اتنی فراست کہ یہ بھی جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ یہ نگاہ فراست ہے، اور یہ تزکیہ نفس سے حاصل ہوتی ہے، یہ اصلاح دل سے حاصل ہوتی ہے، اور دل کی اصلاح تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اور تقوی اپنے اعضائے ظاہریہ کو شریعت کے مطابق کر لینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی یہ بات بھی لکھ رہے ہیں، زکریا بن داؤد یہ کہتے ہیں، ابو العباس بن مسروق رضی اللہ عنہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں،
کہتے ہیں میں ابو الفضل ہاشمی رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے گیا. میں نے دیکھا کہ حضرت تو بیمار ہیں اور بیماری کی حالت میں معذور ہیں، ناکارہ ہیں، یعنی کام کاج کے قابل نہیں ہیں، اور عیالدار بھی ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو کہتے ہیں میرے دل میں وہیں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ حضرت کا گزر اوقات تو بڑا مشکل سے ہوتا ہوگا اور یہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اور ان کے لیے تو زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے. کہتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے خیال آیا. تو حضرت ابو الفضل ہاشمی تو دلوں کے احوال جانتے تھے. کہنے لگے ابو العباس، نکما اور بے تکا خیال تمہارے دل میں کیوں پیدا ہوا ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا ان ربی رحمت واسعہ، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے؟ اور ساتھ یہ فرمایا جو پہاڑوں میں دبے ہوئے کیڑے کو رزق فراہم کرتا ہے وہ ابو الفضل ہاشمی کو اور اس کے بچوں کو بھی ہر رزق عطا فرما رہا. یہ دل کا خیال تھا جو ابو العباس کے دل میں پیدا ہوا، اور اس کو جان لیا جناب ابو الفضل الہاشمی نے. یہ دلوں کے احوال ہیں، اور یہ دوسرے کو دلوں کی حالت جو ہے یہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب بندے کا اپنا دل ٹھیک ہو، دل کو نور نصیب ہو جاتا ہے، اور دل کی جو باطنی آنکھ ہے اس کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور وہ آنکھ کھل جاتی ہے. تو پھر قرب اور بعد ختم ہو جاتے ہیں، پھر ظاہر اور باطن ختم ہو جاتے ہیں، پھر سامنے اور دیوار کے پیچھے والا معاملہ اٹھ جاتا ہے، اور بندے کی نگاہ جیسے ظاہر کو دیکھ رہی ہے ویسے دیوار کے پیچھے کو بھی دیکھ رہی ہے. وما علیہ الا البلاغ.